لقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یہ جو ٹاپک ہے آج کا، شاید آپ لوگوں کو نہیں لگ رہا کہ میں آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں. پتہ چل رہا ہے میں کس کو دیکھ رہا ہوں؟ اچھا، کیونکہ کالے چشمے پہنے ہوئے تو شاید کسی کو یہ نہ سمجھ میں آئے کہ میں کس کو دیکھ رہا ہوں، کس سے کوشچن پوچھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ اس لیے مجھے انفیکشن ہوا ہوا ہے، اس لیے میں نے کالے چشمے پہنے ہوئے ہیں. دھوپ نہیں ہے زیادہ یہاں پہ. تو یہ جو ٹاپک ہے آج کا ٹاپک، ہم بہت دفعہ عام معاشرے میں ہم یہ باتیں سنتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ بھئی دین اور دنیا کو بیلنس رکھ کے چلو، دین بھی چلاؤ ساتھ ساتھ دنیا بھی چلاؤ، دنیا بھی مل جائے اور آخرت بھی مل جائے. بہت سے لوگ شاید اس کا معنی نہیں سمجھتے ہیں، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں لیکن پھر بھی کہتے ہیں، اور بہت سے لوگ اس میں تھوڑا سا کنفیوز کر دیتے ہیں اپنے آپ کو بھی اور لوگوں کو بھی. تو ہاؤ ٹو اسٹرائک دا رائٹ بیلنس بٹوین دین اینڈ دنیا، اس پہ ہم انشاءاللہ آخر میں آئیں گے اگر ٹائم بچا تو، کیونکہ ٹاپک آج یہ نہیں ہے کہ بیلنس اسٹرائک کیسے کیا جائے، ٹاپک یہ ہے کہ دونوں کیسے حاصل کیا جائے. اب سوال یہ ہے کہ دنیا بھی مل جائے دین بھی مل جائے. یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے اور یہ انسان کی طلب ہے، انسان چاہتا بھی یہ ہے. جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا ہے. پہلی کیٹیگری فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. پہلی کیٹیگری وہ لوگ ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، مانگ بھی کس سے رہے ہیں؟ اللہ سے، کہ ربنا، اے ہمارے رب ہمیں اس دنیا میں دے دے، ہمیں دنیا دے دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی پورشن نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے آخرت مانگی ہی نہیں، آخرت پر فوکس ہی نہیں تھا. دوسری کیٹیگری جو لوگوں کی ہے وہ ہیں کہ جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، جو دنیا میں بھی حسنہ مانگ رہے ہیں. پہلی کیٹیگری جو تھی نا وہ دنیا مانگ رہی تھی لیکن دنیا میں حسنہ نہیں مانگ رہے تھے. قرآن کے آیت کے الفاظ کو نوٹ کریں، فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ اللہ ہمیں دنیا دے دے، بس دنیا جیسی بھی ہمیں دے دے. یعنی اتنا دنیا ان کے اوپر سوار ہوتی ہے. لیکن مومن جو ہوتا ہے وہ انٹیلیجنٹ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ مجھے دنیا ہی نہیں چاہیے بلکہ دنیا کی حسنہ چاہیے. فَمِنَ النَّاسِ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً. تو اے اللہ ہمیں دنیا کی بھی حسنہ دے دے، اچھی چیز، اور آخرت کی بھی اچھائی دے دے. گیٹنگ بیسٹ آف بوتھ دا ورلڈس، دنیا اینڈ آخرہ. تو ایک مومن کی چاہت یہی ہوتی ہے. ایک مومن صرف نہ آخرت مانگتا ہے نہ صرف دنیا مانگتا ہے بلکہ دونوں مانگتا ہے. لیکن اصل فوکس کس چیز پر ہوتا ہے اس پہ ہم آتے ہیں انشاءاللہ. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ یہ حاصل کیسے ہوگا؟ دنیا بھی مل جائے دین بھی مل جائے، یہ کیسے ہوگا؟ جی، دین کو سمجھ کے ہمیں دنیا بھی مل جائے گی. اگر دین کو سمجھ لیا تو دنیا بھی مل جائے گی. یعنی جو جوابات ہیں آپ کے وہ یہی ہیں کہ دین پہ چل لو دنیا بھی مل جائے گی، ایسا ہی. تو اس سے تو دنیا چلی جائے گی نا. ایسا ہی ہے. آپ کے اوپر ہے، آپ جو چیز چاہیں گے آپ کا کسٹمر ویٹ کرے گا. جب موت تک کسٹمر کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا، اسی طرح آپ کے اوپر ہے. بالکل ایسا ہی ہے. سلف صالحین رحمہ اللہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی یہ قول منسوب ہے. سلف صالحین جب ایک دوسرے سے ملتے تو ایک دوسرے کو نصیحت کرتے، اور وہ نصیحت یہ ہوتی تھی جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں. 3 نصیحتیں کرتے تھے.
پہلی نصیحت. اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ سلف صالحین جب ایک دوسرے سے ملتے تو ایک دوسرے کو ایڈوائز کرتے تھے. تو جو ایڈوائز کر رہا ہے وہ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا تھا, اور جو ایڈوائز کیا جا رہا ہے وہ اپنے آپ کو چھوٹا نہیں سمجھتا تھا. سورہ عصر کی آیت پر عمل کرتے ہوئے, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالحق, ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنا. تو بہت سے سلف جو ہے یا تو سورہ عصر ہی پڑھ دیتے تھے کہ یہ ایک نصیحت ہے, میں نے آپ کو کر لی, اب مجھ پر جو ذمہ داری تھی وہ ختم ہو گئی. اور بہت سے سلف یہ نصیحت کرتے تھے ایک دوسرے کو, اور وہ کون سی ہوتی تھی؟ تین چیزیں. پہلی نصیحت, من اصلح سریرتہ اصلح اللہ علانیتہ. اچھا, ان تینوں نصیحتوں میں یہی بات ہے کہ دین اور دنیا دونوں کیسے حاصل کی جائے. کرکس آف دس لیکچر, ایسنس آف دس لیکچر از دین پر آ جاؤ, اللہ کو خوش کر لو, دنیا مل جائے گی اور آخرت بھی مل جائے گی. ٹھیک ہے, یہ بات ہم سب جانتے ہیں, لیکن اس کو تھوڑا سا کھولنے کی ضرورت ہے, اس کو تھوڑا سا اندر انٹرنلائز کرنے کی ضرورت ہے. آپ کسی سے بھی پوچھیں گے, کوئی یہ نہیں کہے گا آپ کو جو ایک مسلمان ہوگا کہ بھائی دین پہ چلنا اچھی بات نہیں ہے, کوئی یہ نہیں کہے گا, بلکہ کہے گا دین پہ چلنا اچھی بات ہے. اور میں یہ بھی مانتا ہوں کہ دین پر چلنے سے میری روزی کے دروازے بھی کھل جائیں گے. میں یہ بھی مانتا ہوں کہ دین پر چلنے سے مجھے زندگی میں خوشیاں ملیں گی. اگلا سوال آپ پوچھتے ہیں, پھر آپ دین پر کیوں نہیں چل رہے ہیں؟ وہ کہے گا لیکن کچھ تھوڑا سا ٹائم لگے گا, گیو می سم ٹائم, آئی نیڈ سم ٹائم, آئی ہیو ٹو لیو دس جاب, آئی ہیو ٹو کوئٹ دس بزنس وغیرہ وغیرہ. اس کو ذہن میں تھوڑا سا خوف ہوتا ہے, خوف, دنیا جانے کا خوف, کہ اگر میں مولوی بن جاؤں گا, دین پہ آ جاؤں گا, تھوڑی سی دنیا چلی جائے گی. حالانکہ زبان سے وہ کہہ رہے ہیں نہیں دنیا مل جائے گی, لیکن کہیں نہ کہیں اس کو سب کانشیس مائنڈ میں اس کو خوف ہوتا ہے کہ میں مولوی بن گیا تو لوگ بھی مجھے برا بھلا کہیں گے اور دنیا بھی تھوڑی میرے ہاتھ سے چلی جائے گی. ظاہر سی بات ہے میں جھوٹ نہیں بول سکوں گا. ہاں بالکل صحیح ہے, ایسی بات ہے. تو یہ خوف جو ہوتا ہے نا, اس خوف کو ہٹانا ہے. یہ جو خوف سب کانشیس, میں دینداروں کی بھی بات کر رہا ہوں, جو دین پہ بھی آ جاتا ہے, جو اللہ کے لیے نمازیں بھی پڑھ رہا ہوتا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں خوف ہوتا ہے کہ اگر میں نے جھوٹ نہیں بولا تو میرا کاروبار نہیں چلے گا, اگر میں نے فلاں بینک میں مال نہیں دیا تو میرا کاروبار نہیں چلے گا. کہیں نہ کہیں یہ خوف ہوتا ہے. اس خوف کو تھوڑا سا ڈی کنسٹرکٹ کرنے کی, آپ کہہ لیں اس خوف کو تھوڑا سا ہٹانے کی ضرورت ہے. تو لہٰذا سلف کی پہلی نصیحت, جو شخص اپنی خلوت کی زندگی کو اچھا بنا لیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی پبلک لائف کو اچھا بنا دیتا ہے. جو شخص اپنی پرائیویٹ لائف اچھی کر لیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی پبلک لائف اچھی کر دیتے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص خلوت میں سیکرٹ لائف جو ہے وہ اس میں وہ اللہ کی عبادت کرے, اللہ کو خوش کرے, تو ہوگا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی پبلک لائف کو اچھا کر دیں گے. پبلک لائف سے مراد یہ ہے کہ جو بھی اس کے پبلک افیئرز ہیں, چاہے اس کا کاروبار ہے, چاہے اس کے رشتے ہیں, چاہے اس کی فیملی ہے, چاہے اس کے بچے ہیں, جو بھی پبلک لائف ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو پبلک میں, انسان کیا چاہتا ہے پبلک میں؟ یہ چاہتا ہے انسان کہ میں لوگوں میں محبوب ہو جاؤں, لوگ مجھے پسند کریں, لوگ مجھ سے محبت کریں. ٹھیک ہے, ایکسیپٹنس ہی کا تو مسئلہ ہے. ذرا آپ دیکھ لیں, سوشل میڈیا سے لے کر بزنس تک, لوگ مجھے مان لیں, لوگ میری سن لیں, یہی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدہ بتا دیا کہ جو شخص اپنی خلوت کی زندگی کو اچھا کر لیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی پبلک لائف کو اچھا کر دیتے ہیں اور اس کو ایکسیپٹنس مل جاتی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبریل کو آواز دیتے ہیں, جبریل میں فلاں فلاں سے محبت کرتا ہوں, تو بھی اس سے محبت کر. جبریل علیہ السلام کہتے ہیں میں بھی محبت کرتا ہوں. پھر جبریل علیہ السلام تمام آسمانی مخلوق یعنی ملائکہ میں کہتے ہیں کہ اے ملائکہ کی جماعت, اللہ فلاں فلاں سے محبت کرتا ہے, تم سب اس سے محبت کرو. ساری آسمانی مخلوق اس سے محبت کرتی ہے.
اور پھر اس کے لیے قبول رکھ دی، یعنی مقبولیت یعنی ایکسیپٹنس رکھ دی جاتی ہے جو زمین میں ہے، یعنی لوگوں میں وہ محبوب ہو جاتا ہے، لوگ اس کو پسند کرنے لگتے ہیں. تو جو اللہ کا محبوب ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مقبولیت رکھ دیتے ہیں، ایکسیپٹنس مل جاتی ہے اس کو. لیکن جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بنا کے نہیں رکھتا، تو اس کو مقبولیت نہیں ملتی. اگر مقبولیت یا ایکسیپٹنس ملتی بھی ہے تو وہ ہالو ہوتی ہے، کھوکھلی ہوتی ہے. جتنی جو سوشل میڈیا پہ آج ہم بات بھی کر رہے تھے، سوشل میڈیا پہ اکثر جو فالوئنگ ہوتی ہے وہ کھوکھلی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کوالٹی فالوئنگ کی بات کر رہے تھے ہم. تو بات یہی ہے کہ اگر لوگوں کو فالوئنگ مل بھی جاتی ہے اللہ کو ناراض کر کے تو وہ کھوکھلی ہوتی ہے، کوالٹی نہیں ہوتی اس میں. اب سوال یہ ہے کہ بندہ اپنی خلوت کی زندگی کو اچھا کیسے کرے. سلف صالحین فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنا اخلاص چیک کرنا ہے تو یہ چیک کریں کہ آپ کی خلوت کی عبادت اور آپ کی پبلک میں جو عبادت ہے اس میں کتنا فرق ہے. پبلک کی جو عبادت ہے وہ کم ہونی چاہیے بنسبت پرائیویٹ کے. پرائیویٹ کی عبادت زیادہ ہونی چاہیے. اگر کوئی شخص یہ چیک کرنا چاہتا ہے کہ میں اللہ کے ساتھ کتنا سچا ہوں، میں اللہ کے ساتھ کتنا مخلص ہوں، تو وہ چیک کرے پرائیویٹ میں وہ کتنی اللہ کی عبادت کرتا ہے، خلوت میں کتنا اللہ کے آگے روتا ہے. اور بعض سلف فرماتے تھے کہ اپنی نیکیوں کو ایسے چھپاؤ جیسے کہ اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو. لیکن آج کا زمانہ جو ہے وہ اس کے برعکس ہے. ہم تھوڑی سی بھی نیکی کرتے ہیں تو اس کو فیس بک وغیرہ پہ ڈال دیتے ہیں. بلکہ سلف فرمایا کرتے تھے کہ اپنی ایک سیکرٹ ڈیڈ رکھا کرو، ایسا عمل جو کہ تم اور تمہارے اللہ کے درمیان ایک سیکرٹ ہو، اس کو کوئی نہیں جانتا. اس کو خبیہ کہتے ہیں. بنو اسرائیل کے ہاں 3 شخص جو کہ غار میں پھنسے تھے، ان کی حدیث کس کس کو پتہ ہے؟ 3 شخص، کم لوگوں کو پتہ ہے اس لیے ہم سنائیں گے تھوڑی سی جلدی فاسٹ فارورڈ کر کے. 3 لوگ بنو اسرائیل کے جو ہیں وہ بنو اسرائیل کی قوم میں سے 3 لوگ غار کے اندر پھنس گئے. پتھر آ کے ایک منہ بند کر دیا اس کیف کا. اب ہوا یہ کہ ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا. اب تینوں نے آپس میں ڈسکشن کی کہ ایک کام کرو، تم میں سے ہر شخص جو ہے وہ اپنی خلوت کی نیکی کو یاد کرے اور پھر اللہ کے آگے بطور وسیلہ پیش کرے. تو ہر میں سے ایک نے جو ہے وہ خلوت کی نیکی کو یاد کیا. ان میں سے ایک نے کہا کہ یار اے اللہ، میں روز اپنے والدین کو گھر پہ آ کے تھک ہار کے اپنے والدین کو دودھ پلاتا، پھر اس کے بعد اپنے بچوں کو پلاتا. یعنی یہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک ہے، پہلے والدین کو پلاتا پھر میں اپنے بچوں کو پلاتا. ایک دن ہوا یہ کہ میں لیٹ ہو گیا اور پھر اس کے بعد جب میں گھر پہ آیا تو میرے والدین سو چکے تھے، لیکن میں نے حسب معمول جو ہے وہ دودھ دھویا بکری کا اور والدین کے آگے کھڑا ہو گیا میں کہ جب تک یہ اٹھیں گے نہیں تب تک میں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاؤں گا، کیونکہ میں پہلے والدین کو دودھ پلاؤں گا پھر بچوں کو پلاؤں گا. اور یا اللہ تو جانتے ہیں کہ میرے بچے میرے قدموں پر رو رہے تھے، لیکن میں نے والدین کے اٹھنے کا ویٹ کیا اور پھر جب وہ اٹھے تو میں نے ان کو پلایا، پھر میں نے اپنے بچوں کو پلایا. اے اللہ فإن كنت تعلم انی فعلته ابتغاء وجهک، کہ اللہ اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے. اب ورڈز نوٹ کیجئے، خالص تیری رضا کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے، لہٰذا ہم سے یہ مشکل ہٹا دے. اور تینوں شخص نے اپنی اپنی پرائیویٹ نیکی اللہ کو آگے وسیلے کے طور پر پیش کی. تو لہٰذا ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسی نیکی رکھیں کہ جو آپ کے اور آپ کے اللہ کے درمیان پرائیویٹ ہو. بعض سلف کے ہاں آتا ہے کہ وہ روزے رکھا کرتے تھے، ان کی بیوی کو نہیں پتہ ہوتا تھا، حتیٰ کہ وہ گھر سے لنچ لے کے نکلتے، بیوی لنچ بنا کے دے دیتی تھی اور وہ لنچ لے کے نکل بھی جاتے تھے. ٹھیک ہے، اور راستے میں کسی کو صدقہ کر دیتے تھے. تو بیویوں کو نہیں پتہ ہوتا تھا کہ ہمارے شوہر جو ہے وہ روزے سے ہیں، یعنی روزے بھی نہیں پتہ ہوتے تھے. آج تو لوگ چیخ چیخ کے بتا رہے ہوتے ہیں نا، بلکہ فیس بک پہ اسٹیٹس بھی لگا دیتے ہیں، چیخ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی میں روزے سے ہوں، آج مجھے پریشان نہیں کرنا. جی ہاں، ڈسکلیمر دے دیتے ہیں. تو لہٰذا اپنی پرائیویٹ زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرو، اس سے اخلاص بھی چیک ہوتا ہے. اس کے برعکس جن کی پرائیویٹ زندگی اچھی نہیں ہوتی وہ دنیا اور آخرت میں دونوں میں خسارے میں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ آئیں گے میری امت میں سے
اتنی نیکیاں لے کے آئیں گے جتنی تہامہ پہاڑوں جتنی نیکیاں ہوں گی، پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کے آئیں گے کل کو قیامت والے دن. لیکن یجعلها اللہ ہباء منثورا، لیکن ان نیکیوں کو اللہ تعالیٰ ذرات میں تبدیل کر دے گا، ریت کے ذرات میں اس کو تبدیل کر دے گا، ختم کر دے گا. تو ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ہمارے لیے یہ بیان کیجیے یہ لوگ کون ہوں گے، یہ کون لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں تب خراب ہو جائیں گی، آپ ان کو برباد کر دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو برباد کر دیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تم ہی میں سے ہوں گے، تم جیسے انسان ہوں گے. وَإِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، کہ جب وہ اکیلے ہوتے ہوں گے تو وہ اللہ کی حرمتوں کو پامال کرنے میں حد کر دیتے ہوں گے. لوگوں کے سامنے بڑے نیک بن رہے ہیں لیکن جب اکیلے میں ہوتے تو گناہ پہ گناہ کیے جاتے ہیں، یعنی گناہ کی جرت ان میں اتنی ہوتی ہے کہ لوگوں سے ڈرتے لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے. تو اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ضائع کر دے گا. اس حدیث میں آتا ہے کہ یأخذون من اللیل کما تأخذون، کہ یہ لوگ قیام اللیل بھی کرتے ہوں گے جیسے کہ تم قیام اللیل کرتے ہو، تمہارے جیسے ہی ہوں گے، اور قیام اللیل بھی تمہارے یعنی فرض نماز تو پڑھتے ہی ہوں گے، قیام اللیل بھی کرتے ہوں گے. لیکن جب اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوہا، حد کر دیتے ہوں گے، جب اللہ کے ساتھ اکیلے ہوتے ہیں نا حد کر دیتے. پرائیویٹ لائف ان کی اتنی خراب ہوتی ہے. تو لہٰذا ہمیں اس پر چیک کرنا چاہیے کہ ہماری پرائیویٹ لائف کیسی ہے. ہم شاید اس پر شعور نہیں رکھتے، ہمیں غور، ہم اس پہ انالائز نہیں کرتے، ہم اس کو چیک اینڈ بیلنس میں نہیں رکھتے. ہماری پرائیویٹ لائف کیسی ہوتی ہے آج کی، ہماری پرائیویٹ لائف کیسی ہوتی ہے. ایک تو ہمیں ایک تو یہ موبائل مصیبت ہے کہ ہم پبلک لائف سے گھر پہ آ کے اکیلے میں بیٹھتے ہیں تو یہ موبائل ساتھ میں آ جاتا ہے اور پھر یہ ہماری پرائیویٹ لائف بھی خراب کرنا شروع کر دیتا ہے. بھائی اس کو تھوڑا سا بچا کے رکھیں اور منیمائز کریں جتنا ہو سکے کہ پرائیویٹ لائف آپ کی خراب نہ ہو. پرائیویٹ لائف میں صرف آپ کا اور آپ کا رب ہو اور وہ کسی کو نہ پتہ ہو کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ پرائیویٹ لائف بہت پسند ہے. حدیث میں آتا ہے نا کہ وہ شخص جس کو کل اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا وہ 7 خوش نصیب لوگ ہیں، ان میں سے ایک وہ بندہ ہے جو پرائیویٹلی اللہ کو یاد کر کے روتا ہوگا. رجلاً ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، کہ اللہ تعالیٰ کو سیکلوژن میں پرائیویٹلی یاد کر کے روتا ہوگا. ان آنکھوں کو اللہ کے آگے رونے میں لگائیں اور وہ بھی پرائیویٹلی، لوگوں کے سامنے نہیں. جب انسان اپنی پرائیویٹ لائف اچھی کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی پبلک لائف کو اچھا کر دے گا. اللہ ول ٹیک کیئر آف یور پبلک لائف. آپ کو ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ اچھا کر دے گا. اچھا ایک جو میں نے آپ کے سامنے مقبولیت والی بات کی کہ لوگوں میں ایکسیپٹیبلٹی آ جائے، تو بعض لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ تو ریاکاری نہیں ہے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ شاید میں ریاکاری کر رہا ہوں. نہیں، ریاکاری نہیں ہے، بلکہ اچھا ذکر یا ایکسیپٹیبلٹی یہ ایک انسان کی نیچرل ڈیزائر ہے. ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے نا وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے بعد والوں میں اچھا مینشن یا میرا اچھا ذکر ہو، مجھے اچھے الفاظ سے یاد کیا جائے. تو ایک انسان کی نیچرل ڈیزائر ہوتی ہے کہ لوگ ان سے محبت کریں، لوگ ان کا اچھے نام سے ذکر کریں. تو لہٰذا یہ انسان کی ڈیزائر ہوتی ہے اور یہ ہونی بھی چاہیے کہ اچھے نام سے ذکر کریں. ایسا نہ ہو کہ اگر میرا نام آئے تو لوگوں کے ذہنوں میں نحوست طاری ہو جائے اور لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں. ایسا نہ بننے کی کوشش کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے معاملات کو جو ہے وہ بہتر سے بہتر بنائیں. دوسری نصیحت جو ہے سلف کی وہ یہ ہے کہ من اصلح ما بینہ وبین اللہ کفی اللہ ما بینہ وبین الناس، کہ جو شخص اپنے اور اللہ کے درمیان معاملات کو ٹھیک کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اور لوگوں کے درمیان کو معاملات کو ٹھیک کر لیتا ہے. وہ بھائی آج کے دور میں مسئلہ یہی ہے کہ اس نے مجھے یہ کہہ دیا، میری ساس نے مجھے یہ گالی دے دی، میرے بھائی نے مجھے یہ کر دیا، میرے بیٹے نے میری نافرمانی کر دی، اس نے میرا کامنٹ، میرا سٹیٹس ڈس لائک کر دیا، اینگری فیس شو کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا. یہی ہو رہا ہے آج کل. سارا مسئلہ ہی یہی خراب ہے کہ اس نے یہ کر دیا اور اس نے وہ کر دیا. ٹھیک ہے، تو اس کا سولوشن کیا ہے؟ بھائی آپ نے بھی تو کچھ کر دیا نا اللہ کے ساتھ، تبھی تو اس نے وہ کر دیا جو آپ کے ساتھ آپ کو برا لگ گیا.
سلف صالحین رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی نافرمانی کرتے تو اس کا اثر ہم اپنی سواری پر، اپنے غلام پر اور اپنی زوجہ پر، زوجہ محترمہ پر ہم دیکھتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کی کوئی نافرمانی ہو جاتی تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا غلام ہماری بات نہیں مان رہا، ہماری بیوی ہماری بات نہیں مان رہی۔ اور بیوی تو ایک مثال ہے، مطلب یہ وائس ورسا بھی ٹرو ہے، ٹھیک ہے؟ اگر بیوی کو لگ رہا ہے کہ ہمارا ہسبینڈ صحیح نہیں چل رہا تو وہ اللہ کے نافرمانی کی وجہ سے، یا میرے ہسبینڈ میری بات نہیں سن رہے، یا میرے ہسبینڈ مجھے انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے، یا میری بیوی میرا کہنا نہیں مان رہی، نافرمانی کر رہی ہے، سامنے جواب دے رہی ہے، کیونکہ آپ نے اللہ کے ساتھ تعلق خراب کیا ہوا ہے، اس لیے یہ ایز اے پنشمنٹ آپ کو ملی ہے۔ اور یہاں تک کہ سلف فرماتے ہیں کہ ہماری سواری سے نہیں چلتی تھی، لہٰذا آپ دیکھیں جب ہم روڈوں پہ نکلتے ہیں اور روڈوں پہ ہم اس کو گالی دے رہے ہیں، اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ہم کبھی یہ نہیں سوچ رہے کہ یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، یہ جو مجھے سائڈ دے کے نکلا ہے، پیچھے سے گاڑی لگ گئی ہے، کھڈے میں گاڑی گھس گئی ہے، یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اس طرح سے اگر انسان سوچے گا تو اپنی اصلاح کرے گا۔ لہٰذا یہ بہت امپورٹنٹ اصول ہے کہ اگر لوگوں سے تعلقات اچھے رکھنے ہیں اور آپ کو لوگ بہت زیادہ پریشان کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی بہت نافرمانیاں کی ہوئی ہیں۔ آپ کو کوئی کسٹمر پریشان کر رہا ہے، پیسے نہیں دے رہا، آپ کو کوئی بھی پریشان کر رہا ہے، آپ کے والد صاحب ہیں، آپ کی ساس سسر ہیں، جو بھی ہیں، جو بھی آپ کو پریشان کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، لہٰذا فوراً سے اللہ تعالیٰ سے تعلقات کو اچھے کیجیے۔ سورہ کہف میں ہم پڑھتے ہیں، سورہ کہف میں خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کس کو پتہ ہے؟ وہ ایک جگہ گئے تھے جہاں پہ دیوار گرنے والی تھی، اس دیوار کے نیچے ایک یتیم بچے کا خزانہ تھا اور وہ خزانہ ان کے والد صاحب چھوڑ کے گئے تھے، اور وہ دیوار گر جاتی تو خزانہ ظاہر ہو جاتا اور لوگ اس خزانے کو لے لیتے، لیکن وہ بچہ بھی یتیم تھے، تو بچے یتیم تھے، مال کی ان کو ضرورت ابھی نہیں تھی لیکن مدفون تھا، والد صاحب ان کے لیے خزانہ رکھ کے گئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر پہنچے وہاں پر، دیکھا کہ دیوار گرنے لگی، موسیٰ علیہ السلام خضر نے اس دیوار کو صحیح کر دیا اور اجرت بھی نہیں لی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے ان سے اجرت بھی نہیں لی، حالانکہ انہوں نے ہماری مہمان نوازی سے انکار کر دیا اور آپ نے ایسے ہی ان کی دیوار صحیح کر دی۔ تو خضر نے بتایا کہ یہ 2 یتیم بچوں کا مدفون خزانہ تھا جو ان کے والد صاحب یہاں پہ دفن کر کے گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ اس کو سیف کر لیں۔ کیوں؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کیونکہ ان کا والد نیک تھا۔ اب آپ دیکھیں ہم آج کل اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے، اپنے بچوں کا فیوچر سیکیور کرنے کے لیے کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ انشورنس کرا رہے ہوتے ہیں، اور بہت بڑا بزنس کوئی سیٹ اپ کرنے 24/7 اسی میں لگے ہوئے کہ ہمارے بچوں کا فیوچر سیٹ ہو جائے۔ اپنا فیوچر سیٹ ہو گیا، اب بچوں کا ہو جائے، اور اس کے لیے ہم پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، حالانکہ یہ بھول جاتے ہیں کہ بچوں کا اگر فیوچر سیٹ کرنا ہے تو اپنے آپ کو سیٹ کرنا پڑے گا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے والدین نیک تھے، والدین نیک تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی وفات کے بعد یتیم بچوں کی مال کی حفاظت کے لیے ایک ولی اور ایک نبی کو بھیجا۔ کین یو امیجن؟ ایک نبی اور ایک ولی کو ان 2 یتیم بچوں کے مال کی حفاظت کے لیے بھیجا۔ وہ یہ 2 یتیم بچے اس باپ کی اولاد تھے جو باپ نیک تھا۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ کہاں سے سبب کیا؟ ان یتیم بچوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میرا مال کی حفاظت کرنے ایک نبی اور ولی آ گئے، موسیٰ علیہ السلام، اولو العزم رسول میں سے۔ اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قیام اللیل کے لیے کھڑے ہوتے اور اپنے چھوٹے سے بچے کو بستر پہ سوتا ہوا دیکھتے تو کہتے من اجلک یا بنی، اور پھر روتے کہ تیرے لیے میں نے نماز قیام اللیل پڑھا ہوں، اے بیٹے تیرے لیے قیام اللیل پڑھا ہوں، یعنی تیرا فیوچر سیٹ کرنے کے لیے۔ آج ہم بہت سارے ہمارے پاس پیرنٹس آتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے بچے سیدھے نہیں چل رہے، ہمارے بچے سیدھے نہیں چل رہے، ہمارے بچے ہماری نافرمانی کر رہے ہیں، اور ہمارے بچے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ، اور ہمارے بچے موبائل بہت دیکھتے ہیں۔ تو میں اگلا سوال کرتا ہوں کہ آپ کتنے ڈرامے دیکھتی ہیں؟
پھر اصل بات کھل کے آتی ہے. مطلب آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ آپ ڈرامے دیکھتی رہیں اور آپ موبائل دیکھتی رہیں اور بچے نہ دیکھیں. کیوں؟ جب تک آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بچوں کی حفاظت کرنی ہے. ہم بچوں کی حفاظت کے لیے پیرنٹنگ کے بڑے بڑے سیشنز کر لیتے ہیں, مہینوں ٹریننگز کر لیتے ہیں کہ پیرنٹنگ کیسے کرنی ہے. ایک اصول بھول جاتے ہیں, اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ تعلق. یہ بھول جاتے ہیں کہ جتنے بھی آپ پیرنٹنگ کے سیشنز کر لیں, جب تک اللہ کے ساتھ تعلق اچھا نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کی حفاظت نہیں کرے گا الا ماشاء اللہ. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, ہم یہ چیزیں جو ہے وہ بھول جاتے ہیں. عبداللہ بن مسعود قیام اللیل اسی لیے کر رہے ہیں کہ صرف اسی لیے نہیں کر رہے, لیکن ان نیتوں میں سے ایک نیت یہ بھی ہے کہ میرا بچہ, اس کا فیوچر سیٹ ہو جائے. فیوچر سے مراد اس کا دین, وہ دیندار ہو جائے, وہ دین پر آ جائے. اور بہت کچھ کرنے کے بعد بھی, اب ایک شخص ہوتا ہے جس کا اللہ سے تعلق بھی اچھا ہوتا ہے, وہ دیندار بھی ہوتا ہے, لیکن اس کی اولاد نافرمان ہوتی ہے, اس کی اولاد بگڑی ہوئی ہوتی ہے, تو بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے. نبی کے بیٹے کے ساتھ جب یہ حال ہو سکتا ہے, نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہی رہا, مسلمان نہیں ہوا. نوح علیہ السلام کو بہت فکر تھی ان کی, نہیں ہوا. بہرحال یہ امتحان بھی ہوتے ہیں ایسے, تو اس امتحان پہ ہمیں صبر کرنا چاہیے, اور بار بار اپنی اولاد کو جو ہے وہ دیکھتے رہنا چاہیے, ان کو سمجھاتے رہنا چاہیے. تو لہٰذا حدیث بھی ہے کہ من التمس رضا اللہ بسخط الناس, کہ جو شخص اللہ کی رضا کو تلاش کرتا ہے لوگوں کو ناراض کر کے, بسخط الناس, حدیث کے لفظ نوٹ کیجئے. یہ نہیں حدیث میں کہ جو شخص اللہ کی رضا کو تلاش کرتا ہے اور لوگوں کی بھی رضا کو تلاش کرتا ہے کہ ایک تیر سے دو شکار ہو جائیں. نہیں, حدیث کے الفاظ ہیں جو اللہ کی رضا کو تلاش کرتا ہے لوگوں کو ناراض کر کے. مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کو خوش کرنا ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کو لوگوں کو ناراض کرنا پڑے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب توحید کی دعوت لے کے آئے تو قریبی رشتہ دار بھی آپ سے ناراض ہوئے, جنگیں کی, باہر نکالنے کی کوشش کی, قتل کی کوشش کی. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ میں لوگوں کو بھی خوش کر دوں اور اللہ بھی خوش ہو جائے. ایک آدھ ٹائم تو ہو جائے گا, لیکن عمومی طور پر ایسا نہیں ہوگا. لوگ آپ سے ناراض ہوں گے. آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی رشتہ داری بھی تو نبھانی ہے, دنیا میں بھی تو رہنا ہے. ہمارے فلاں کزن ناراض ہو جائیں گے اگر ہم ان کی دعوت میں نہ گئے, اس دعوت میں جس میں ڈانس پارٹی ہو رہی ہے, وہ ناراض ہو جائے گا مجھ سے. صلہ رحمی کا بھی تو کہا ہے نا اللہ تعالیٰ نے, تو لہٰذا دین اور دنیا بیلنس کرتے ہوئے چل رہا ہوں, صلہ رحمی بھی کر رہا ہوں, اللہ کو بھی ایک سائڈ سے خوش کر رہا ہوں, ایک سائڈ سے اس کو بھی خوش کر رہا ہوں. نہیں, اس کو ناراض کر کے آپ کو اللہ کو خوش کرنا ہے. کوئی شخص آپ کے گھر پہ غیر اللہ کے نام کی نیاز دینے آ جائے اور آپ اس کو قبول کر لیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے, تاکہ وہ شخص ناراض نہ ہو جائے. نہیں, آپ نے قبول نہیں کرنا, بلکہ اس کو سمجھانا ہے کہ یہ نیاز صرف اللہ کے نام کی جائز ہے, غیر اللہ کے نام کی نیاز شرک ہے, لہٰذا میں یہ ایکسیپٹ نہیں کر سکتا. اگر وہ ناراض ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا. آگے حدیث کے الفاظ سنیے کہ جو شخص اللہ کو خوش کرتا ہے لوگوں کو ناراض کر کے, رضی اللہ عنہ, اللہ بھی اس سے خوش ہو جاتا ہے, وارضى عنہ الناس, اور لوگوں کو بھی اس سے خوش کر دیتا ہے. ایونچولی کا لفظ نوٹ بڑھتی ہے یہاں پہ. ہو سکتا ہے فوراً آپ سے لوگ خوش نہ ہوں, ایونچولی آپ سے لوگ خوش ہو جائیں گے, یہ گارنٹی ہے, اور یہ ہم نے خود آزمایا ہوا ہے. اس وقت لوگ آپ سے ناراض ہوں گے, لیکن بعد میں وہی لوگ آپ سے خوش ہوں گے اگر آپ کے اخلاق اچھے رہے اور آپ اللہ کے ساتھ سچے رہے. اس کے برعکس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, ومن التمس رضا الناس بسخط اللہ, کہ جو شخص لوگوں کی رضا کو چاہتا ہے اور اللہ کو ناراض کر کے, یعنی وہ ڈانس پارٹی میں چلا جاتا ہے, اللہ کو ناراض کر دیا اور لوگوں کو خوش کر دیا, کیا ہوگا؟ ساخط اللہ علیہ, اللہ بھی اس پر ناراض ہو جائے گا, اللہ اس پر غصہ ہو جائے گا. واسخط علیہ الناس, اور لوگوں کو بھی اس پر غصہ کر دے گا. دا ریزن بھی سی کہ بہت سے لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے. سب سے زیادہ ڈپریسو وہ لوگ ہوتے ہیں, اور سب سے زیادہ تعلقات ہی ان کی خراب ہوتے ہیں. لیٹ می سے اٹ اگین, سب سے زیادہ وہ لوگ جن کو لوگوں کی پرواہ ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. بھئی دنیا میں بھی تو رہنا ہے, تعلقات بھی تو نبھانے ہیں. سب سے زیادہ تعلقات ان کے ہی خراب ہوتے ہیں.
ڈس اپوائنٹڈ بھی وہی لوگ ہوتے ہیں جو صبح شام لوگوں سے اپنے تعلقات بنانے کے لیے اللہ کو ناراض کرتے ہیں اور دین کو خراب کر دیتے ہیں, دین کو بیچ دیتے ہیں. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ جو شخص لوگوں کو خوش کرے گا اللہ کو ناراض کر کے, اللہ تعالیٰ اس کو ناراض کر دے گا, اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جائے گا اور لوگوں کو بھی ایونچولی اس سے ناراض کر دے گا. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں بھائی یہ تو صرف شیطان ہے جو اپنے دوستوں کو, اپنے پیروکاروں کو ڈراتا ہے. یہ فیئر ہے نا کہ اگر میں نے اس کو نہیں خوش کیا تو میری دنیا برباد ہو جائے گی, اگر میں نے دنیا نہیں کمائی تو اگر میں نے جھوٹ نہیں بولا تو مجھے پروفٹ اچھا نہیں ہوگا, اگر میں نے بینک سے انٹرسٹ بیسڈ لون نہیں لیا تو میرا کاروبار نہیں چلے گا, اگر میں نے دین کے یا مولویوں کے خلاف کچھ نہ بولا تو میرا شاید لوگ مجھ سے خوش نہ ہوں گے. یہ جو چیز ہے یہ انسان کو مروا دیتی ہے. میں آپ کو پرسنل ایک تجربہ بتاؤں ایک شخص جس کو ایک بہت بڑا آرڈر ملا تھا بینک کی طرف سے, بینک کو ایک آرڈر سپلائی کرنے کا تھا, ٹھیک ہے, بہت بڑا آرڈر تھا اس کو, اور مطلب ڈیل ہو گئی تھی. تو اس نے کہا کہ میں بینک کو سپلائی کر رہا ہوں. اب بینک کو سپلائی کرنے میں اہل علم فرماتے ہیں کہ بینک کو سپلائی کرنا کوئی ایسی چیز, مثال کے طور پر کمپیوٹرز ہوں یا پیپرز ہوں کہ جس میں ان کے بزنس کو تقویت پہنچے یا ان کے بزنس جو ہے وہ گرو کرے. دس از انکلوڈیڈ ان کوآپریشن ان بینکنگ اینڈ فائنینس, یعنی اس میں یہ مطلب ہے کہ آپ ان کی بینکنگ میں کوآپریٹ کر رہے ہو, گناہ میں کوآپریٹ کر رہے ہو. تو اس نے یہاں سے فتوے پوچھے, کہ اس علماء سے پوچھا, دوسرے علماء سے پوچھا, لیکن اکثر جگہ سے ان کو یہی ملا کہ ان کو سپلائی نہیں کرنا چاہیے. اصل میں وہ یہ چاہ رہے تھے کہ کہیں نہ کہیں سے رخصت مل جائے کیونکہ ڈیل بڑی تھی. ایک عالم کے پاس گئے, عالم نے کہا کہ بھائی بیٹھو میرے پاس, تم یہاں وہاں سے فتوے لے رہے ہو, ذرا اپنے دل سے پوچھو کیا ہوگا اگر ڈیل چلی جائے گی تو کروڑوں کی جگہ لاکھوں کما لو گے, لاکھوں کی جگہ ہزاروں کما لو گے, نقصان تو نہیں ہوگا نا, نفع کم ہو جائے گا. اللہ کے لیے چھوڑ دو, میں گارنٹی دیتا ہوں اللہ تمہیں اس سے بہتر چیز دے گا. اور وہ شخص کہتا ہے کہ اس بات نے مجھے بہت اثر کیا اور لہٰذا میں نے بینک کی ڈیل چھوڑ دی, اور کچھ ہی مہینوں بعد اس سے بڑی کمپنی کی طرف سے مجھے ایک ڈیل آفر ہوئی. اللہ اکبر. یہ انسان کے اندر یہ خوف ہے کہ دیکھیں انسان کے لیے رزق لکھ دیا جا چکا ہے. اگر اس کے تقدیر میں لکھا جا چکا ہے کہ اسے لاکھ روپے ملنے ہیں تو لاکھ روپے ملنے ہیں. اب چوائس از یورز کہ یو چوز دا رائٹ وے اور دا رانگ وے. آپ اسے چوری کر کے اس لاکھ روپے کو لے لیتے ہیں یا تھوڑا سا صبر کر کے اس لاکھ روپے کو لیتے ہیں. وہ لاکھ روپے آئیں گے, آپ مرو گے نہیں اس سے پہلے. اسی لیے حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا نا کہ آپ اتنے سیٹسفائیڈ اور ٹینشن فری رہتے ہیں, کیا وجہ ہے اس کی؟ کہ مجھے یہ پتہ ہے کہ میرا رزق اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے تو مجھے اس کی اتنی ٹینشن نہیں لینی ہے. ہاں, سبب جو جائز ہے وہ اختیار کرنا ہے. تو یہ جب انسان کو سمجھ میں آ جائے کہ رزق اللہ نے لکھ دیا ہے بس. اب اگر میری چوائس ہے کہ میں حرام طریقے سے جھوٹ بول کے چوری کر کے اس کو لوں, یہ جائز طریقے سے لوں. حرام طریقے سے لوں گا تو اس میں برکت نہیں ہوگی, جائز طریقے سے لوں گا تو وہ لاکھ کروڑوں کی کوانٹٹی میں ہو سکتا ہے, بابرکت ہوگا. برکت کا کانسیپٹ بہت آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری روزیوں میں, ہماری مالوں میں, ہماری اولادوں میں, ہمارے گھروں میں کہیں بھی برکتیں نہیں ہیں. برکت کا کانسیپٹ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ کے ایکسپینسز بہت ہو رہے ہیں, آپ کے بچے بیمار ہو رہے ہیں, آپ خود بیمار ہو رہے ہیں, گھر کا کبھی لائٹ خراب ہو رہی ہے, کبھی پنکھے خراب ہو رہے ہیں, کبھی اے سی آپ دن بہ دن اسی میں مصروف ہیں, اپنے گھروں کی اصلاح کر رہے ہیں, اپنا علاج کرا رہے ہیں, اپنے بچوں کا علاج کرا رہے ہیں, اپنے بچوں کی فیس دے رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ ہے برکت میں برکت کا نہ ہونا کہ آپ کو پیسے تو ملتے ہیں لیکن ایکسپینسز اتنی تیزی سے پتہ نہیں کہاں سے آ رہے ہوتے ہیں. آج ہمارے ساتھ یہی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیسے خرچ ہو گئے. 5,000 کی نوٹ ابھی میں نے کھلی کرائی اور پتہ نہیں چلا کہ کیسے خرچ ہو گئی. یہ برکت کی کمی ہے. شاید کہ ہمارے مال میں حرام کی ملاوٹ ہے, شاید کہ ہم بہت جھوٹ بولتے ہیں, شاید کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں. تو
تو یہ جو ہے شیطان ڈراتا ہے انسان کو. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یہ تو شیطان ہے جو اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. اللہ پر توکل کرو, اللہ پر بھروسہ کرو, اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا, اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا. ابراہیم علیہ السلام اپنی وائف ہاجرہ کو بالکل صاف خالی ڈیزرٹ میں چھوڑ کے چلے گئے, جا رہے ہیں. ہاجرہ پوچھتی ہے ابراہیم علیہ السلام ذرا کچھ بتاؤ تو صحیح, آپ ہمیں یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے, آپ ہمیں یہاں پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں, ریزن؟ ابراہیم علیہ السلام آگے چلتے ہوئے جا رہے ہیں, اللہ کا حکم تھا, جواب نہیں دے سکتے تھے. ہاجرہ کہتی ہیں, پکار رہی ہیں, وائف اور ان کے ہاتھ میں چھوٹا بچہ, اپنی فیملی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. ان کی وائف کہتی ہے اے ابراہیم یہ بتا دو کہ اللہ کا حکم ہے. ابراہیم علیہ السلام صرف نوٹ کرتے ہیں جی ہاں. ہاجرہ کا توکل دیکھیں, پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا, اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. ایک انسان کو اللہ پر توکل اتنا ہونا چاہیے کہ اللہ ضائع نہیں کرے گا اس کو. حرام چھوڑ دے, وہ بینک کی نوکری چھوڑ دے, جو بھی ہے, جو بھی وہ حرام کر رہا ہے, میوزک ہے, ڈرگز ہے, سگریٹ ہے, کس بات کا خوف ہے اسے؟ اللہ رب العزت اس کے ساتھ ہے. کس بات کا خوف ہے؟ تھوڑی سی کڑوی دوائی آئے گی, ایک کڑوا گھونٹ پینا پڑتا ہے انسان کو, اور وہ پیے گا, لیکن اس کے بعد جو لذت ہے اس کا کوئی میچ نہیں ہے, اس کا کوئی میچ نہیں ہے. ایک کڑوا گھونٹ یہ امتحان ہے, یہی تو امتحان ہے, یہ انسان کو اس پروسیس کے تھرو گزرنا ہے. لہذا خوف نہیں ہے, لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون, خوف نہ ہو. ایک جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس پر خوف نہیں آتا. تیسری وصیت جو سلف آپس میں ایک دوسرے کو کیا کرتے تھے, اور وہ یہ ہے کہ جو شخص آخرت پر فوکس کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا دے دے گا, اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اس کو دے دے گا. اللہ ول ٹیک کیئر آف ہز دنیا. جو شخص آخرت کی فکر کرے گا. اس پہ میں حدیث پہ آتا ہوں انشاءاللہ. پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ایک بندے کی مین فوکس آخرت ہے. بہت سے لوگ اس بارے میں کنفیوز رہتے ہیں کہ پتہ نہیں میری مین انٹینشن میں آخرت کے لیے جی رہا ہوں یا دنیا کے لیے جی رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من کانت الآخرۃ ہمہ, جس شخص کی آخرت اصل نیت ہو, جس شخص کی آخرت اصل نیت ہو, اللہ تعالیٰ اسے 3 چیزیں دے دیتے ہیں. جمع لہ شملہ, اللہ تعالیٰ اس کی کاموں کو سمیٹ دیتے ہیں. پھر ہر دن وہ گاڑیاں نہیں بنوا رہا, اپنے بچوں کو ہاسپٹل سے علاج نہیں کروا رہا, اپنے علاج نہیں کرا رہا, اس کے کام سمیٹ لیے جاتے ہیں. بخار اسے بھی ہوتا ہے, بیمار اسے وہ بھی ہوتا ہے, لیکن وہ ڈاکٹروں کے دھکے نہیں کھاتا, ایسے ہی ٹھیک ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے میں لگایا ہے نا, آخرت اس کی مین فوکس ہے. جمع لہ شملہ, اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو سمیٹ دیتا ہے. وجعلہ غنہ فی قلبی, اللہ تعالیٰ اس کو دل سے امیر بنا دیتا ہے, دل سے امیر ہو جاتا ہے. وہ شخص دل سے امیر ہوتا ہے. اصل چیز کیا ہے؟ دل سے امیر ہونا ہے نا. ہاتھوں میں بہت سے لوگوں کے آج کل پیسہ ہے لیکن وہ امیر نہیں ہے, وہ روتے رہتے ہیں کہ نفع میں نقصان ہو گیا, پیٹرول بہت بڑھ گیا, اور پھر پراڈو لے کے وہ CNG پمپ پہ بھی کھڑے ہوتے ہیں. دیکھا ہے آپ نے خضر بھائی, بڑی بڑی گاڑیاں لے کے پیٹرول بڑھ گیا نا تو اب CNG پہ کھڑے ہیں یا لائنوں میں کھڑے ہوئے کہ کل پیٹرول بڑھ جائے گا. بڑے بڑے پیسے والے لوگوں کو میں نے روتے ہوئے سنا ہے کہ بھائی بہت مہنگائی ہے یار, ہم تو کیسے جئیں گے. میں کہا شیم آن یو, شیم آن یو. کروڑوں کی ملکیت ہے آپ لوگوں کی یار, آپ رو رہے ہیں. یہ ہے فقر, اصل فقر یہ ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ اس کو دل سے امیر کر دیتے ہیں. وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ, اور دنیا اس کے پاس آتی ہے اس حال میں کہ وہ ذلیل ہو کے آتی ہے. دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کے آتی ہے, قدموں میں آگے گر جاتی ہے دنیا, دل میں نہیں آتی, ہاتھوں میں آتی ہے. اس کے برعکس جس شخص کی نیت دنیا کی ہو, جس شخص کا مین انٹینشن مین فوکس دنیا ہو, تو اللہ تعالیٰ 3 سزائیں اس کو دیتے ہیں. فرق علیہ شملہ, اس کے کاموں کو بکھیر دیتے ہیں. He is busy, he is a very busy man, he is busy 24/7. اسے نیند بھی نہیں آتی, نیند
کہ بیچ میں بھی اٹھ کے وہ موبائل چیک کر رہا ہوتا ہے کہ پیمنٹ آئی نہیں ہے, ٹھیک ہے, ڈیل ہوئی نہیں ہوئی, کل کون سی میٹنگز ہیں, اس کی ٹو ڈو لسٹ جو ہے وہ کل کی میٹنگ سے بھری ہوئی ہے, آج فلاں کے پاس جانا ہے, آج فلاں کو مال بیچنا ہے, آج فلاں سے پیمنٹ لینی ہے, بس یہ ٹو ڈو لسٹ میں اس کی یہ پوری چیز ہے جس کی دنیا ٹینشن ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو بکھیر دیتے ہیں, اس کو اس کے بچے بھی ستاتے ہیں, اس کو اس کی بیوی بھی ستاتی ہے, اس کے والدین بھی بہت ہرٹ کرتے ہیں, اور پھر جب آفس جاتا ہے تو اس کو امپلائیز بھی اس کے سیدھے نہیں چلتے ہیں, ہر جگہ سے وہ مارے کھا رہا ہے بہت امیر آدمی وہ, اور اس کے پاس دنیا نہیں آتی سوائے اس کے جتنا اس کی تقدیر میں لکھا ہے. مسکین, یا اللہ العجب, مسکین, اتنا بھاگ دوڑ, اتنی بھاگ دوڑ کی, لوگوں کو خوش کیا, لیکن دنیا, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دنیا اتنی آتی ہے جتنی تقدیر میں لکھی ہے. مسکین واللہ. اب سوال یہ ہے کہ دنیا کیسے پتہ چلے گا کہ میری, آپ کی مین انٹینشن, مین فوکس دنیا ہے آخرت؟ ہاں, نماز میں خشوع. ایک کوئی ایسا جامع پرنسپل بتایا جائے کہ جس سے پتہ چلے کہ ہم جی دنیا کے لیے رہے ہیں یا آخرت کے لیے رہے ہیں. جب دونوں میں کانفلکٹ آیا تو آپ دیکھیں پرائیورٹی کس کو دے رہے ہیں. جی ہاں, بہت اچھی ایک چیک اینڈ بیلنس ہے کہ جب ایک طرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور ایک طرف دنیا کی ڈیل ہے, آپ کس کو پریفرنس دیتے ہیں؟ ہماری عبادت میں اخلاص ہے یا نہیں ہے, یہ پتہ کرنا بہت مشکل ہے. اینی ون ایلس؟ جی, حقوق ادا کر رہے ہیں یا نہیں؟ سارے جوابات جتنے بھی آ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ. موت کو یاد رکھنا, کون سے؟ ماشاء اللہ, یہ ہمارے ذہن میں بھی نہیں تھا. یعنی حدیث کو انہوں نے ایک دوسرے پرسپیکٹو سے دیکھا, اور یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے سنائی, انہوں نے اس کو ایز اے چیک اینڈ بیلنس لے لیا کہ دیکھ لیں کہ بھائی آپ کے کام بگڑے ہوئے, ٹھیک ہے, اور پیسوں کی ٹینشن ہے, دنیا سوار ہے, تو آپ دنیا کے لیے جی رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ حدیث ایز اے چیک اینڈ بیلنس بھی سرو ہو سکتی ہے. اچھا, ایک جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کیسے پتہ چلے کہ میں دنیا کے لیے جی رہا ہوں یا آخرت کے لیے. آپ جو بھی کام کرتے ہیں اس پہ آپ کیوں کا سوال اٹھائیں, کیوں میں کر رہا ہوں, why am I doing this? For example, you are doing a business, right? Why are you doing this? Why am I doing this? Ask yourself. آپ کہیں گے کہ مثال کے طور پر تاکہ مجھے پروفٹ ہو. Why do you want the profit? ہر چیز پر آپ why اور کیوں کا سوال کریں. آپ پروفٹ کیوں چاہتے ہیں؟ آپ جواب دیں گے کیونکہ میں اچھے سے لائف اور زندگی گزار سکوں اور کوئی ٹینشنز اتنی نہ ہوں. آپ زندگی اچھی گزارنا کیوں چاہتے ہیں, کیوں؟ تاکہ آپ جواب دے سکتے ہیں تاکہ میں, بس یہ میری خواہش ہے, میں دنیا ہی میری سب کچھ ہے. یعنی جہاں آپ کا سوال کیوں کا جواب دنیا پر آ کے رک جائے تو اس کا مطلب ایک انسان دنیا کے لیے جی رہا ہے. لیکن اگر آپ کا سوال دنیا پہ آ کے نہ رکے, مثال کے طور پر آپ اچھی زندگی کیوں گزارنا چاہتے ہیں, اگر آپ کا آنسر یہ ہے تاکہ میں اللہ کی عبادت کر سکوں, یعنی اگر آپ کا آخری آنسر اللہ کی عبادت, اللہ کی رضا, جنت کا حصول, جہنم سے بچاؤ, یہ آنسرز ہیں آپ کے, تو پھر آپ آخرت کے لیے جی رہے ہیں. مثال کے طور پر ایک اسٹوڈنٹ ہے, اسٹوڈنٹ کیا بننا چاہتا ہے؟ انجینئر بننا چاہتا ہے. کیوں بننا چاہتا ہے؟ کیوں کا سوال کریں. کیوں بننا چاہتا ہے؟ کیونکہ اس کو اچھی جاب مل جائے. اچھی جاب کیوں چاہتا ہے؟ اچھی سیلری مل جائے. اچھی سیلری کیوں چاہتا ہے؟ تاکہ میں خوش رہ سکوں, اچھی زندگی گزار سکوں, اچھی فیملی لائف ہو. اچھی زندگی کیوں چاہیے؟ تاکہ میں اللہ کی عبادت کر سکوں, اپنا میری جو تخلیق کا مقصد ہے اس کو بجا لا سکوں, اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت, اور جنت کو پا سکوں, اور جہنم سے بچ سکوں, اور اللہ کو خوش کر سکوں. یعنی آپ کا کیوں کے سوال کا آخری جواب
کوئی بھی آخرت سے ریلیٹڈ ہونا چاہیے، تو انسان آخرت کے لیے جی رہا ہے. کلیئر؟ ہاں، عبادت سے مراد صرف نماز روزہ نہیں ہے. عبادت سے مراد اللہ کو ان افعال، عبادت کہتے ہیں ہر وہ افعال یا ہر وہ قول جو کیے جائیں جو اللہ کو پسند ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیں. اور وہ صرف نماز روزہ حج نہیں ہے، بلکہ عبادت ایک دل کے عمل سے بھی عبادت کی جاتی ہے. اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ سے محبت کرنا، اللہ کی خشیت اندر ہونا، یہ بھی عبادت ہے. ٹھیک ہے؟ اگر تجارت اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پہ کرتا ہے تو یہ عبادت ہے. کل کو وہ انبیاء، صدیقین، شہداء کے ساتھ کھڑا ہوگا. کون؟ نیک تاجر. حدیث میں آتا ہے. مطلب یہی کہ اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات کی اس پر زندگی. لیکن آپ مثال کے طور پر اللہ اس کے رسول کے احکامات کو کیوں بجا لا رہے ہیں؟ آخرت مطلوب ہے نا، جنت چاہیے آپ کو. ہاں نہیں، میں تو ایک زندگی گزارنے کے ایک فلسفہ بتا رہا تھا کہ ایک مین پرنسپل ہے. ہاں وہ تو ہونا چاہیے، وہ تو ہونا چاہیے، ایسے ہی ہے. تو انسان جو ہے وہ آخرت کے لیے جیے، یعنی اس کو جنت چاہیے، جہنم سے بچنا ہے. ٹھیک ہے؟ اب جنت تو ہر انسان کو چاہیے، اس کے لیے محنت کتنی کرتا ہے، جہنم سے بچاؤ کتنا اختیار کرتا ہے، جہنم سے پناہ مانگنے کے لیے روتا کتنا ہے کہ رات کو اٹھائے وہ آخری پہر میں جہنم سے بچنے کے لیے، جنت مانگنے کے لیے. آپ مجھے بتائیں کہ کل آپ کو یہ پتہ ہو کہ اگر میں رات کے بیچ میں مجھے اٹھ کے ایک میٹنگ میں جانا ہے اپنی ڈیل فائنلائز کرنے کے لیے، آپ اٹھیں گے یا نہیں اٹھیں گے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کنفرم میری بڑی ڈیل، بزنس ڈیل فائنلائز ہو جائے گی. اس کے لیے میں نہ بھی سوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ نیند ہی نہیں آئے گی انسان. بہت بڑی ڈیل فائنلائز ہو رہی ہے اور اس سے مجھے محلات، بنگلے، گاڑیاں، زندگی سیٹ ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی سماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الاخر. آپ کا رب آسمان دنیا پر ہر رات نازل فرماتا ہے جب رات کا آخری 1/3 حصہ باقی رہ جاتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ پکارتا ہے من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھے پکارے میں اس کی پکار کا جواب دوں. ومن یسألنی فاعطیہ، کون ہے مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو عطا کروں. ومن یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے مجھ سے جو گناہوں کی بخشش مانگے اور میں اس کے گناہوں کو معاف کروں. تو ہم میں سے کتنے لوگ اس ڈیل کو فائنلائز کرنے کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اٹھتے ہیں اور روتے ہیں کہ اللہ مجھے جنت چاہیے، بس مجھے جنت چاہیے. ضد، الحاح، آسک ڈیسپریٹلی، اللہ مجھے جنت چاہیے، میں اپنے ہاتھ نیچے نہیں کروں گا جب تک کہ تو مجھے جنت نہیں دے گا. اللہ میرے ہاتھ کو نیچے نہیں کرنا جب تک کہ تو جنت میرے لیے لکھ نہ دے اور جہنم سے میری آزادی نہ لکھ دے. میں آج تیرے سامنے کھڑا ہوا ہوں، میرے ہاتھ نیچے نہیں کرنا، مجھے یہ چاہیے. الحاح کر کے مانگے، چمٹ کے اللہ تعالیٰ سے مانگے. اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، بار بار ریپیٹڈلی. کتنے لوگ ہیں ہم جو کرتے ہیں؟ ہم سب یہ تو کہتے ہیں کہ جنت کی طلب ہے، جہنم سے بھائی بہت خطرناک چیز ہے، اس سے بچنا ہے، لیکن ہم اس کے لیے اسباب کتنے اختیار کرتے ہیں. رات کو ہم سے اٹھا نہیں جاتا، دعائیں مانگی نہیں جاتی. دن میں کم از کم ایک دفعہ دعا مانگی ہے جنت کے لیے، جہنم کے بچاؤ کے لیے، ایک دفعہ. ہفتوں گزر جاتے ہیں ہم دعائیں نہیں مانگتے. جنت تو اٹرنل زندگی ہے نا، یہ ہے آخرت کی خواہش، یہ ہے آخرت کی حرص. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں، ابو سفیان کی بیٹی تھیں. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی ام حبیبہ. ام حبیبہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے سنا
ام حبیبہ دعا کر رہی تھی اللہم متعنی بزوجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بابی ابی سفیان و باخی معاویہ. ام حبیبہ دعا کر رہی تھی یار اے اللہ تعالیٰ مجھے اپنے ہسبینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنے والد ابو سفیان سے اور اپنے بھائی معاویہ سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. مطلب یہ ہے کہ ان کو لمبی زندگی دے تاکہ میری زندگی میں وہ فوت نہ ہو اور میں ان کی زندگی سے ان کا فائدہ اٹھاتی رہوں، یعنی وہ میری زندگی میں باحیات رہیں. ٹھیک ہے، دعا سمجھ میں آ رہی ہے؟ عام ہم زبان میں اس کو کیا دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو لمبی زندگی دے، کم از کم میں جب تک زندہ ہوں تب تک میں اس کی صحبت اختیار کروں. ٹھیک ہے، ہم دعائیں مانگتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعا سنی ان کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انکی سألت اللہ لآجال مضروبہ، اے ام حبیبہ تو نے وہ دعا مانگی ہے کہ جو تو فکسڈ ہے، یہ عمر تو انسان کی فکسڈ ہے، تو نے وہ دعا مانگی ہے اور تو نے ایسی چیز مانگی ہے جو کہ ایسا رزق مانگا ہے جو کہ تقسیم کر دیا جا چکا ہے. بندے کے لیے وہ چیز جلدی نہیں جا سکتی جو کہ تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، اور نہ چیز اس سے محقر کی جا سکتی ہے. لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَوْ سَأَلْتِ اللَّهَ أَن يُعَافِيَكِ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ لَكَانَ خَيْرًا لَكِ. اگر تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتی کہ اے اللہ مجھے آگ سے بچا لے، جہنم سے بچا لے، عذاب قبر سے بچا لے، تو تیرے لیے بہتر ہوتا. حدیث بہت امپورٹنٹ ہے، سنیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے. ام حبیبہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی ایسی دعا تو نہیں مانگی تھی، یہی دعا مانگی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے ہسبینڈ، میرے فادر، میرے بھائی، ان کو لمبی زندگی دے، میں ہمیشہ ان کی صحبت میں رہوں، ہمیشہ مطلب اس دنیا میں ان کی صحبت میں رہوں، اور میرے ہوتے ہوئے ان کو فوت نہ کر، کیونکہ ان کی جدائیگی میں برداشت نہیں کر سکتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ تو بڑی فکس چیز مانگی ہے تو نے، اگر اللہ تعالیٰ سے تو جہنم سے آزادی مانگ لیتی یا قبر کے عذاب سے آزادی مانگ لیتی تو یہ تیرے لیے بہتر تھا. تو لہٰذا اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دعا میں صرف دنیا نہیں مانگنی چاہیے، آخرت مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے، دنیا بھی مانگنی چاہیے، آخرت بھی مانگنی چاہیے. اور یہاں پہ جو ام حبیبہ نے جو دعا مانگی اس دعا میں یہ ہے کہ لمبی زندگی دے. دیکھیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھی لمبی زندگی مانگی ہے تو وہاں پہ اعمال صالحہ اور ایمان کے ساتھ لمبی زندگی مانگی ہے، کیونکہ زندگی تو طے ہے، وہ چینج نہیں ہوگی. تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مانگی اللہم اطل حیاتی علی طاعتک، اللہ مجھے لمبی زندگی دے جو تیری اطاعت پر ہو، تیری اطاعت اور فرمانبرداری پر ہو، دین پر ہو. تو لہٰذا ہم جو آپس میں ایک دوسرے کو دعائیں دے رہے ہوتے ہیں اور کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ فلاں کو لمبی زندگی دے، تو اس کے ساتھ ایک کنڈیشن لگا، اور وہ کیا ہے؟ ایمان والی زندگی دے. اللہ مجھے ایمان والی زندگی دے، اللہ فلاں کو ایمان والی زندگی دے، اللہ تعالیٰ تمہیں ایمان والی زندگی دے. یہ دعائیں کیا کریں، ورنہ لمبی زندگی بہت سے لوگوں پر وبال بنتی ہے. جو گنہگار ہے، جو فاسق ہے، اس کے گناہوں میں اضافہ ہوتا ہے. لہٰذا ایک یہ چیز ہے. اور دوسری ایک دنیا اور آخرت میں بیلنس اچیو کرنے کا لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ وی اسائن ایکول نمبر آف آورس ٹو دین اینڈ دنیا. مثال کے طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین اور دنیا کو بیلنس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں نے 5 گھنٹے عبادت کو دیے ہیں تو میں نے 5 گھنٹے کاروبار کو دینے. یہ غلط کانسیپٹ ہے. میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ عبادت بھی اللہ، اگر تجارت بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے ذریعے کی جائے تو وہ کیا ہے؟ عبادت ہے. لیکن اس عبادت میں بھی اتنا سے محبت نہیں کرنی ہے، اس کو دل میں نہیں بٹھانا، بلکہ ایک حد تک اس کو کرنا ہے، ایک حد تک کاروبار کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ٹائم ڈیوائڈ کر دیں اس سے دین اور دنیا بیلنس ہو جائے گی. ایسا نہیں ہوتا. اسی طرح بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین اور دنیا بیلنس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میرا ایمان کنسسٹنٹ رہے، یعنی جو میرا ایمان کی کیفیت حالت تہجد میں یا نماز میں اللہ سے دعا کرتے ہوئے ہوتی ہے شاید وہی کیفیت کاروبار کرتے ہوئے ہو. اگر میری وہی کیفیت ایمان کی کاروبار کرتے ہوئے یا یونیورسٹی جاتے ہوئے نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری دین اور دنیا بیلنس نہیں ہے. یہ بھی غلط کانسیپٹ ہے. حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں نافق حنظلہ یا ابی بکر، اے ابو بکر حنظلہ منافق ہو گیا ہے.
ابو بکر کہہ رہے ہیں بھائی کیا کہہ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو، تم منافق ہو گئے ہو؟ کہہ رہے ہاں میں منافق ہو گیا ہوں۔ کیوں ہو گئے ہو؟ کہا کہ ابو بکر آپ کو نہیں لگتا کہ جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں تو گویا کہ ہم جنت جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یعنی ایمان کا ایک لیول ہوتا ہے، لیکن جب ہم گھر میں جاتے ہیں اور اپنی فیملی اور بچوں کے ساتھ انوالو ہو جاتے ہیں تو پھر ہمارا ایمان تھوڑا سا نیچے آنے لگتا ہے، ہم تھوڑے سے دنیا محسوس ہو رہی ہوتی ہے دل میں۔ تو ابو بکر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو معاملہ میرے ساتھ بھی ہے، یہ کیس میرے ساتھ بھی ہے، چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، لگتا ہے دونوں ہی منافق ہو گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کنسرن ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا ایمان کنسسٹنٹ رہے اس طرح کہ جس طرح کہ تمہارا ایمان میری مجلس میں رہتا ہے تو ملائکہ آ کر تم سے مصافحہ کریں، ولیکن یا حنظلہ ساعتن و ساعتن، اس کے لیے بھی ٹائم ہے اس کے لیے بھی ٹائم ہے۔ ایمان میں اپ اینڈ ڈاؤنز آئیں گے، ہائی لو آئے گا، آپ کاروبار کرو گے تھوڑا سا ایمان بیٹھے گا، آپ گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ ہوگے ایمان تھوڑا سا بیٹھے گا، آپ پکنک پہ جاؤ گے ایمان تھوڑا سا نیچے آئے گا، عبادت کرو گے اوپر آئے گا، یہ فلکچویشن چلتی رہے گی۔ لیکن یہ جو ایکسس ہے نا اس کے نیچے کیا ہوتا ہے، نیگیٹو نمبرز ہوتے ہیں نا، یہ ایمان نیگیٹو نہیں جانا چاہیے، دس از امپورٹنٹ۔ پازیٹیو ایکسس میں ایمان فلکچویشن دس از اوکے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ نیچرل ہے، یہ ہوتا ہے۔ نیگیٹو ایکسس میں نہیں جانا چاہیے، ایمان مائنس میں نہیں جانا چاہیے۔ کیا مطلب ایمان مائنس میں نہیں جانا چاہیے؟ ایمان مائنس میں مطلب یہ کہ خوشی کے موقع پر آپ اتنے خوش ہو جاتے ہو کہ بھنگڑے ڈالنا شروع کر دیتے ہو، دس از پرابلمٹک۔ فقر، بیماری میں یا پریشانی میں اتنا آپ گھبرا جاتے ہو کہ سود پر قرضہ لے آتے ہو، یہ آپ کا گراف مائنس میں چلا گیا، یہ نہیں ہونا۔ یعنی اللہ کی نافرمانیوں میں معصیتوں میں نہیں جانا، یہ ہے مائنس۔ ایمان آپ کا کم ہو رہا ہے ٹھیک ہے، لیکن مائنس میں نہیں جانا چاہیے۔ تو جب تک پازیٹیو ایکسس میں یہ فلکچویشن ہو رہی ہے تب تک یو آر سیٹ اینڈ اوکے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایمان اوپر نیچے ہوتا ہے، ولیکن ساعتن و ساعتن، اس کے لیے بھی ٹائم ہے اس کے لیے بھی ٹائم ہے۔ تو لہٰذا دین اور دنیا بیلنس کرنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ کا ایمان پازیٹیو ایکسس میں رہتا ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، آپ کے کام سمیٹے ہوئے ہیں، آپ بہت زیادہ بھاگ دوڑ نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، دنیا حاوی نہیں ہے آپ کے اوپر، دنیا کی ہرس نہیں ہے۔ جب ایک طرف اللہ کے رسول کا حکم ہوتا ہے، ایک طرف دنیا کی چاہت ہوتی ہے اور آپ کی اپنی خواہش ہوتی ہے، تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جس سے انسان جو ہے وہ دین اور دنیا دونوں حاصل کر سکتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے، سمری یہ ہے کہ جو شخص اپنی پرائیویٹ لائف کو بہتر کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کی پبلک لائف یعنی دنیا کی زندگی کو بہتر بنا دے گا۔ جو شخص اللہ اور اس کے درمیان کے تعلقات کو اچھا کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اور لوگوں کے درمیان کے تعلقات کو اچھا کر دے گا، چاہے وہ تعلقات اولاد کے لحاظ سے ہوں، چاہے وہ تعلقات والدین کے لحاظ سے ہوں، چاہے وہ سسر ساس کے لحاظ سے ہوں، چاہے وہ دوستوں کے لحاظ سے ہوں۔ اور تیسری چیز، جو شخص آخرت کو اپنا مین فوکس بنا لے گا، اللہ تعالیٰ دنیا کو اس کی اچھی کر دے گا۔ تو لہٰذا جو آج کے لیکچر کا مین پوائنٹ ہے اور وہ ایک ایسنس ہے، اور وہ کیا ہے؟ دین پر آ جاؤ، دنیا بھی مل جائے گی اور دین بھی مل جائے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین۔